احتجاج کے بعد سے کئی خبریں آ رہی ہیں، کئی متضاد خبریں آ رہی ہیں اور اس میں سے کئی کا تعلق بشرا بی بی کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں اس پر آپ ہمیں اپنا موقف ضرور دیں. سب سے پہلے ذرا دھرنے کے بعد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کل یہ خبر سامنے آئی کہ پولیٹیکل کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں بشرا بی بی نے آ کے بڑے غصے کا اظہار کیا. بڑے غصے کی ٹون میں انہوں نے کہا کہ جو رہنما خود نہیں نکلے، پارٹی کے لوگوں کو نہیں نکال سکے، وہ بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جب وہ چلی گئی اس میٹنگ سے تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر رہنماؤں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس طرح کی گفتگو ہونی نہیں چاہیے تھی، اور سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ بھی اس وجہ سے دیا ہے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے احتجاج سے واپس آئی ہیں بشرا بی بی، وہ اس ٹائم کسی سے نہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، نہ انہوں نے کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی ہے، نہ اس کو جوائن کیا ہوا ہے. انہوں نے کسی بھی قسم کی میٹنگ میں ابھی تک کوئی شرکت نہیں کی ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہے یہ افواہیں ہیں اور عجیب و غریب قسم کی پروپیگنڈا مشینری چل رہی ہے اس ٹائم، لیکن اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے. کوئی میٹنگ انہوں نے جوائن ہی نہیں کی یا میٹنگ میں کوئی بات ہی نہیں کی، آپ کہہ رہی ہیں؟ جی، انہوں نے کسی میٹنگ میں شرکت ہی نہیں کی ہے. ان کی ابھی تک کسی سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور کل میں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کا حکم تھا ڈی چوک پہنچنے کا، تو بی بی پہنچی. ان کی گاڑی اکیلی تھی بالکل، جب بالکل فرنٹ پہ گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ ڈی چوک پہنچی. جو تھا جو نہیں تھا اس کا جواب خان صاحب مانگیں گے. صحیح، میں اس میں بھی آتا ہوں، لیکن کل جو ہے مریم وٹو صاحبہ جو ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں ان کی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایک میٹنگ تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ بشرا بی بی انوائٹڈ نہیں تھی، لیکن وہ ان کو جب آواز آئی تو وہ وہاں پہ گئی اور انہوں نے غصے میں بات نہیں کی، انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا کہ لوگ نہیں نکلے. تو وہ تو خود ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میٹنگ میں بات کی. میرے خیال سے جی ان کی بہن ان کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور چونکہ میں گراؤنڈ پہ ہوں، میں پشاور میں ہی ہوں، اور میں اگر ایک بات آن دا ریکارڈ بتا رہی ہوں تو اس میں اتنی ہی صداقت ہے جیسے ابھی رات ہے. تو انہوں نے کوئی بھی میٹنگ جوائن نہیں کی، نہ انہوں نے کسی سے ملاقات کی ہے، نہ ان کی کسی سے بات ہوئی ہے. صحیح. ان کی بہن نے یہ بھی کہا کہ 2 دن پہلے تک ان کا بشرا بی بی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا، ان کا فون ان کے پاس نہیں تھا، کمیونیکیشن ٹوٹلی کٹ آف تھی. یعنی کہ وہ بتا رہی تھی کہ دھرنے کے مقام سے ان کو زبردستی لے جایا گیا اور ٹوٹل کٹ آف تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ حبس بیجا میں رکھا گیا تھا ان کو؟ یہ بات درست ہے کہ ان بی بی صاحبہ بالکل کمپلیٹلی کٹ آف تھی 2 دنوں سے. میں خود ان سے دھرنے کے ٹائم پہ جو 11:40 راؤنڈ اباؤٹ میں ان سے بچھڑ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک دم وہ ہلا گلا مچ گیا تھا، بگدڑ مچ گئی تھی. تو میری ان سے خود ملاقات ہوئی 2 دن بعد، کل رات پشاور میں. اور میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو وہ بالکل کٹ آف تھی، میں بھی ان کو کنیکٹ نہیں کر پا رہی تھی. اور ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ جب ہم دھرنے میں بھی جا رہے تھے، جب ہماری گاڑیاں راستے پہ تھی، تو جب میں ان کی گاڑی میں ہوتی تھی تو ان کی گاڑی میں سگنلز نہیں آتے تھے. ایون وائی فائی نیٹ تو چھوڑے، ان کی گاڑی میں نارمل سگنلز بھی نہیں آتے تھے. اور ان کی گاڑی کے بالکل پیچھے میری گاڑی لگی ہوتی تھی، تو جب میں ان کی گاڑی سے اترتی تھی اپنی گاڑی میں آتی تھی تو میری گاڑی میں سگنلز بھی ہو آتے تھے. سکتا اور ہے کہ کبھی کبھی قافلے میں جیمرز کی کوئی گاڑی ہو، آپ لوگوں نے اپنی سیکیورٹی کے لیے رکھا ہو. لیکن اس ٹائم جی ان کی گاڑی میں سگنلز نہیں. اپنے اس میں بات کروں گی، اپنا پوائنٹ آف ویو بتاؤں گی، لیکن وہ 2 دن کمپلیٹلی کٹ آف تھی. صحیح. اچھا یہ یہ بتائیے گا بات کہ درست ہے. مریم وٹو صاحبہ نے بھی کہا ہے اور کچھ اور لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی. وہ ڈی چوک یا جب وہ کلثوم ہاسپٹل کے پاس آپ لوگ تھے چائنا چوک پہ اور یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تو وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی. علی امین ان کو زبردستی وہاں سے لے کے گئے تھے. جی یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی. اور وہ جب واپس آئی، ان کی جانے کی وجہ یہ بنی کہ ان کی گاڑی پہ اسٹریٹ فائرنگ ہوئی. تب بھی وہ جانا نہیں چاہتی تھی، تو ان کی گاڑی کے فرنٹ شیشے پہ کوئی کیمیکل نما چیز پھینکی گئی، جس کی وجہ سے فرنٹ شیشہ بالکل بلرڈ ہو گیا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. تو ان کو بتایا گیا کہ جی گاڑی چینج کر رہے ہیں صرف، اور گاڑی چینج ہوگی اور پھر کارکنوں کی طرف ان کو واپس لایا جائے گا. اس کے بعد کا ورژن مجھے نہیں پتا جی، کیونکہ میں وہاں پہ بذات خود موجود نہیں تھی، تو میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی. تو وہ جو گاڑی چینج کرنے والی ایک فوٹیج ہے، ایم شور آپ نے دیکھی ہوگی G8 کے علاقے میں، جی اور جی، بتایا گیا کہ وہ اپنی گاڑی سے نکل کر علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی میں بیٹھی ہیں. وہ بشرا یہ بی اس بی لیے ہی ہیں؟ ہوا جی کیونکہ پہلے تو بی بی، تصدیق کر دیں، وہ جی بشرا جی بی بی بالکل ہی ہیں؟ یہ بی بی ہی ہے، یہ بی بی ہی ہے. اور یہ بی بی سے کہا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی بی بڑے نارمل انداز میں ایک گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی کی جی، لگ طرف نہیں آ رہا تھا رہی کہ ہے. زبردستی کی ہے ان کے ساتھ کسی نے. نہیں نہیں نہیں، وہ نارمل یہ تھا کہ بی بی کو جو G8 نہیں ہے جی، یہ پمس کے ساتھ ہی ایک اسٹریٹ ہے جس میں ان کو کہا گیا، کیونکہ بی بی کی گاڑی پہ اسٹریٹ بلٹ فائرز ہوئے تھے، ان کے ٹائر بھی پنچر تھے، لیکن
دیکھیں جی، آپ کا بلٹ پروف گاڑی پہ بھی اگر ٹائر بھی خراب ہو تو وہ 30 تک آگے جا سکتی ہے، لیکن جو مسئلہ ہوا نا، ان کی فرنٹ شیشے پہ کچھ ایسا پھینکا گیا جو بالکل ہی فرنٹ کا جو شیشہ تھا وہ بلرڈ ہو گیا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو اوبیسلی پھر انہوں نے گاڑی تو چینج کرنی تھی نا. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ دوبارہ دھرنے کے مقام پہ جا رہے ہیں. جی 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 جی، یہ ایک ریئل فیکٹ ہے. اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب ان کو مانسیرا کی طرف لے گئے. وہ سچویشن بنی کیونکہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی تھی اور عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہوئی، بڑی انسرٹنٹی ہوئی. میں خود ان سے الگ ہو گئی تھی اس ٹائم. تو باقی کا جو ہوا، کیونکہ میں اس کی چشمدید گواہ نہیں ہوں تو میں کچھ نہیں سکتی، لیکن یہ ایک بات ریئل فیکٹ ہے کہ بی بی جانا نہیں چاہتی. لیکن جو سفر تھا پورا کلثوم ہاسپٹل یا چائنا چوک تک کا، اس میں آپ ان کے ہمراہ تھی. اب پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے بیانات آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، جس کی وجہ سے کارکنان کو آپریشن کا سامنا کرنا پڑا. ورنہ یہ آپشن تھا کہ سنجانی بیٹھ جاتے. اور ٹو کوٹ بیرسٹر سیف، انہوں نے ملاقات بھی کی تھی اڈیالہ میں عمران خان صاحب سے جا کے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آپشن دیا ہے سنجانی میں بیٹھ جائیں، اور یہ مشاورت بھی ہوئی، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو کیونکہ اس ٹائم میں بی بی کی گاڑی میں تھی جب سنجانی کا مقام پہ تھے، اور اس بات کی میں شمدید گواہ ہوں، تو میں جو بات میرے سامنے ہوئی ہوتی ہے میں صرف وہی بات کرتی ہوں. ہمیں بتایا گیا کہ جی بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر اڈیالہ جیل گئے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ اڈیالہ جیل کیسے گئے ہوئے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ آگے گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کنوے کیا کہ خان صاحب سنجانی کے مقام پہ راضی ہوئے ہیں، تو ہم نے آگے سے کہا، بی بی کے نے کہا کہ خان صاحب نے مجھے امانت کے طور پہ اپنا لائے عمل دیا تھا. خان صاحب نے وعدہ لیا تھا کہ ہم نے ہر حال میں ڈی چوک پہنچنا ہے. تو اگر خان صاحب نے ان کو سنجانی کا کہہ دیا ہے تو میری خان صاحب سے بات کرا دیں. مجھے خان صاحب ایک جملہ کہیں گے کہ سنجانی بیٹھو، ہم یہاں سے 1 انچ نہیں آگے جائیں گے، لیکن جب تک مجھے خان صاحب خود نہیں کہیں گے میں کسی کی بات نہیں مانوں گی. ہمیں بتایا گیا کہ جی نیٹ نہیں ہے. ہم نے کہا جی یہ بات میں نے کنوے کی تھی کہ ہمارے اڈیالہ میں پی ٹی سی ایل ہے اور یہاں ہمارے پاس سم کام کر رہا ہے، تو پی ٹی سی ایل سے بات کرا دے. خان صاحب خود کہہ دے بی بی کو کہ جی سنجانی بیٹھ جائیں تو ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم 26 نمبر بھی نہیں جائیں گے. لیکن ہماری بات نہ سنی گئی نہ مانی گئی، اور ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف صاحب سے کہا گیا. تو بی بی نے تو کیسے ماننا تھا، کیونکہ خان صاحب نے ان کو ایک لائے عمل دیا ہوا تھا. اس سے پہلے بھی خان صاحب نے کہا صحیح. تھا کہ خان صاحب کہتے کچھ تھے، ہو کچھ جاتا تھا. خان صاحب کہتے تھے جی مینار پاکستان پہ بیٹھنا ہے، وہ جو کانی منڈی ہے لوگ وہاں چلے جاتے تھے. خان صاحب کہتے تھے اسلام آباد کرنا ہے، لوگ سنجانی چلے جاتے صحیح. تھے. تو عجیب و بشرا بی بی غریب بیسیکلی قسم کسی کی اور پہ سچویشن ٹرسٹ تھی. نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمران خان سے خود سننا چاہتی تھی کہ سنجانی ایگزیکٹلی جائیں. جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے میری 2 منٹ کی بات کرائے ٹھیک. جس میں خان صاحب ایک یہ جملہ مشال یہ بولے. بتائیے کہ یہ گفتگو کس سے ہوئی، کس نے پیغام پہنچائے کہ سنجانی چلے جاتے ہیں، عمران خان راضی ہو گئے؟ یہ کس نے کمیونیکیشن کی بشرا بی بی سے؟ دیکھیں جی، بی بی کو پیغام آیا بیرسٹر گوہر کی طرف سے. ڈائریکٹ؟ تو بی بی نے کہا جی، بی بی پیغام آیا کہ جی ان کی ملاقات ہوئی اور خان صاحب سنجانی پہ راضی ہو گئے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی گوہر نے صاحب نے آگے ڈائریکٹ کال کیا بشرا بی بی کو، یا کسی کے ذریعے گوہر صاحب کا پیغام پہنچا بشرا بی بی تک؟ جی اس ٹائم کال آئی تھی اور یہ پیغام ملا تھا. میں ایگزیکٹ بتا نہیں سکتی کہ کس کے نمبر سے کال آئی تھی، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ کال آئی تھی اور یہ صحیح. میسج ملا تھا کہ جی انڈائریکٹ میسج ملا تھا کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے. تو بی بی نے کہا کہ اگر بیرسٹر گوہر کے لیے راستے کھل سکتے اور وہ اڈیالہ پہنچ سکتے ہیں تو میری بھی خان صاحب سے پی ٹی سی ایل پہ بات کرائی جا تو سکتی یہ ہے. بتایا تھا وہ بی ایک بی کو جملہ کہ بولے سنجانی یہ بیٹھو. بات بھی نکلی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی بات ہوئی عمران خان سے، کیا یہ بی بی کو بتایا گیا؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے جی، کیونکہ میں بی بی کی گاڑی میں موجود تھی. لیکن گوہر صاحب تو پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان پر بھی ٹرسٹ نہیں کیا کہ اگر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے سنجانی پہ چلے جاؤ، تو ان کو بھی ٹرسٹ نہیں کیا بشرا بی بی نے؟ دیکھیں جی، بی بی جو ہے خان صاحب کی اہلیہ ہے. ان کی شادی کو میرے خیال سے 7-8 سال تو ہو گئے ہوں گے. وہ اے پولیٹیکل رہی، ان کی کبھی بھی کسی سے بھی پولیٹیکل لوگوں سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جی. پہلی مرتبہ کی ان کی انٹریکشن تھی. خان صاحب نے ہی ان کو ہدایات دی کہ آپ نے انٹریکشن کرنی ہے. تو اگر خان صاحب نے ہی ان کو ہدایات دی اور انہوں نے پارٹی کو انٹریکشنز دی تو ریزنز کچھ اور تھے نا. تو جب خان صاحب نے ان کو ڈائریکٹ کر دیا تھا تو پھر وہ تو خان صاحب کے بغیر انہوں نے کسی کی ماننی نہیں تھی. صحیح. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اور پیچھے جاتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں بالکل اس احتجاج سے ایک دن پہلے 23 نومبر کی رات کو گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی جلسے میں نہیں جائیں گی. ہم نے پوچھا کیوں نہیں جائیں گی، انہوں نے کہا کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں، سیاست سے ان کا تعلق نہیں. میں نے کہا آپ نے تو پورے پاکستان کو دعوت دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اور یہ رپورٹ بھی ہوا کہ اگلے دن بشرا بی بی جانا چاہتی تھی لیکن پارٹی رہنماؤں نے ان کو منع کیا آپ نہ جائیں، وہ زبردستی آئی. کیا یہ بات درست ہے؟
دیکھیں جی، بی بی صاحبہ نے ایک بات کی ہے کہ خان صاحب نے کال دی ہے پورے پاکستان کی عوام کو، تو میں خان صاحب کی اہلیہ ہونے کے ناطے اور اس ملک کی سٹی اس احتجاج میں شرکت کروں گی۔ یہ میرا حق بھی ہے اور یہ میرا فرض بھی ہے، اور میں ہر حال میں جاؤں گی۔ اور کیا پارٹی لیڈرشپ تو کا یہ ایک بات نقطہ نظر اس سے برعکس تھا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، ڈفرینٹ اوپینینز تھے سب لوگوں کے، لیکن بی بی نے تو وہی کرنا تھا جو خان صاحب کے احکامات تھے۔ صحیح ہے۔ اور ابھی آپ کی اگر ریسنٹلی بشرا بی بی سے بات ہوئی ہو تو جو سب کچھ ہوا اس کو وہ کیسا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ پارٹی تو ان کو بلیم کری کہ اگر یہاں تک نہ آتے تو یہ کریک ڈاؤن نہ ہوتا۔ انفیکٹ کل سلمان اکبر راجہ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر گوہر علی خان کہہ رہے تھے کہ سنجانی جانا ہے اور عمران خان سے ان کی بات ہوئی ہے تو ہمارے پاس اس کو آپشن نہیں تھا ان کی بات پہ یقین کرنے کے علاوہ۔ میرے خیال سے میری اس بات کا جواب ایک ہی ہے کہ اگر خان صاحب کی بات بیرسٹر گوہر صاحب سے ہو سکتی تھی تو خان صاحب کی بات بی بی سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو خان صاحب کی بات اگر بی بی سے کرا دیتے، 1 منٹ میں وہ ان سے، کیونکہ خان صاحب نے پورا لائے عمل بی بی کو دیا تھا، اور خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر، کیونکہ میں اس ٹائم اڈیالہ میں موجود تھی کہ جب جی خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے اپنا پورا لائے عمل بی بی کو امانت کے طور پہ دیا ہے، صحیح۔ تو امانت میں تو خیانت نہیں ہوتی نا جی۔ اور یہ بھی بات درست ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی چاہتے تھے ڈی چوک پہ نہ جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا جب یہ چائنا چوک پہ تھے تو کئی ورکرز ان کو کہہ رہے تھے ڈی چوک پہ جائیں، لیکن وہ وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور 26 نمبر چنگی پہ بھی آپ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے قافلے جدا ہو گئے تھے، بشرا بی بی آگے چلی گئی تھی اور شاید وہ اس لیے کیونکہ علی امین صاحب ریزسٹ کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بھی درست ہے؟ دیکھیں جی، میں اس کی گواہی نہیں دے سکتی، نہ میں اس کی تردید کر سکتی ہوں، نہ تائید کر سکتی ہوں، کیونکہ جو چیزیں مجھے خود نہیں پتا تو میں بٹ آپ تو تھی ہیر نا سے بھی 26 نہیں نمبر جا چنگی پہ سکتی۔ جہاں 7-8 گھنٹہ قافلہ کھڑا رہا۔ جی، اور وہ قافلہ دیکھیں تقریباً رات کے 12-1 بجے تھے جب میری آنکھ لگ گئی تھی، جب میں اٹھی تو 3 بج رہے تھے، 3:30 بج رہے تھے، میں دیکھی تو 26 نمبر پہ ہم کھڑے تھے۔ اس ٹائم آگے لڑائی ہو رہی تھی بالکل 26 نمبر پہ، ہم تھوڑا سا پیچھے تھے۔ اس ٹائم میں نے بی بی سے صرف اتنا کہا تھا کہ یہاں پہ لائٹس ہے تو ہم روشنی تک یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بات میں نے کی تھی، اور میں نے کہا جب تک روشنی آ جاتی ہے پھر ہم آگے جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم بہت اندھیرا تھا اور ہمارے کارکن پیدل جا رہے تھے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ سیکیورٹی تھریٹس بھی تھے، لیکن بی بی نے ہر سپورٹ پہ کہا کہ ہم نے خان صاحب کا حکم ہے اور ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، اور بات صحیح۔ ایسی ہے کہ خان صاحب کا حکم ہی تھا